بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1567 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12 اور 13۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، اتبعوا تم پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی، ولنحمل اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں، خطایاکم تمہارے گناہ، وما ہم بحاملین حالانکہ وہ نہیں اٹھانے والے ہیں، من خطایاہم ان کے گناہوں میں سے، من شیء کچھ بھی، انہم بلا شبہ وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم اپنے بوجھ، وَاثقالاً اور کئی بوجھ دوسروں کے بھی، مع اثقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، اما ان باتوں کی بابت جو کانوا یفترون وہ افترا باندھتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی اس سے ضرور پرسش ہوگی۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ کافروں نے ایمان، پہلی بات کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ دوسری بات، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اپنے سر نہیں لے سکیں گے۔ تیسری بات، وہ لوگ تو پکے جھوٹے ہیں۔ چوتھی بات، البتہ وہ لوگ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ میں دوسروں کے بھی۔ پانچویں بات، قیامت کے دن ان کے جھوٹ بنانے کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں منافقوں کی آزمائش کا بیان تھا، یہاں مسلمانوں کی آزمائش کی بات کہی جا رہی ہے کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ قریش کے لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر رہے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن انسان کو مرنا ہے اور جب وہ مر جائے گا تو اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اسے اس کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی، تو یہ کفار و مشرکین ان مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اس دین کو چھوڑ کر ہمارے دین کی پیروی کر لو، کیونکہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس میں سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، اور ہمارا دین بالکل آسان ہے جس میں کسی طرح کی مشقت نہیں ہے، اور جو تمہارا خیال ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جزا و سزا ہوگی، تو سن لو کہ ہم اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں کہ اگر کل قیامت میں تمہیں سزا ہوگی تو وہ سزا ہم اپنے سر لے لیں گے، بس تم اب اس دین کو چھوڑ کر ہمارے دین کو اپنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کفار و مشرکین کے اس قول کی تردید فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، جس کے سر پر جو گناہ ہوگا اس کی سزا اسے خود بھگتنی پڑے گی۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنا کر تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں تو تم ان کی باتوں میں ہرگز نہ آنا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى
انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں یہ بات کہی گئی. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر گناہوں کے بوجھ میں ڈوبا ہوا شخص اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو کوئی اس بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. لہذا اے مسلمانوں تم ان کی باتوں میں ہرگز نہ آؤ اور فتنے میں نہ پڑو. ان کی باتوں میں آ کر اسلام سے ہرگز نہ پھرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو دوسروں کو کفر و شرک کی طرف بلا رہے ہیں ہم انہیں ان کے گناہوں کی بھی سزا دیں گے اور ان لوگوں کے گناہوں کی بھی سزا دیں گے جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کر دیا. اور ان گمراہ لوگوں کی سزا میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ان گمراہ کرنے والوں کو تو دگنی سزا دی جائے گی اور ان گمراہ ہونے والوں کو ان کے گمراہ ہونے کی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. وہ لوگ اپنے گناہوں کا پورا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ میں ان لوگوں کا بوجھ بھی جنہیں ان لوگوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا. مسلم کی روایت ہے جسے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اسے دگنا اجر ملے گا. ایک اس طریقے کے جاری کرنے کا اور دوسرا اس کا جو اس طریقے پر عمل کیا. ایسا ہی اگر کسی نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تو اسے اس طریقے کو جاری کرنے کا گناہ بھی ملے گا اور اس شخص کا گناہ بھی جو اس راستے پر چلے. یہ مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1017. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین سے ان کے اس جھوٹ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جو یہ لوگ کہا کرتے تھے اس طور پر کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے اور جھوٹی باتیں اللہ کی جانب منسوخ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.